الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الحبيب الكريم الأمين. سامعین احتشام، اعلان ہوا تھا کہ 4 بجے انشاءاللہ ہوگی مجھے حاضرت خواہ ہیں 14-15 منٹ. بس میں صرف آپ سب کی جو یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ بشارت دیتا جاؤں گا کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کی الیکشن کی جلسے میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کی الیکشن کی کمپائن کر لیتے ہیں تو جب وہ شخص برسر اقتدار آ جاتا ہے، ممبر بن جاتا ہے، اسمبلی میں منتخب ہو جاتا ہے، وہ اپنی اسی سپورٹرز کو، اسی علاقے کے لوگوں کو سب سے زیادہ نوازتے ہیں جو ان کی زیادہ چرچے کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک کی عرس مبارک میں ان کی کمپین میں آ کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ وہ اپنی گنبد کے نیچے ہمیں یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضور قبلہ صاحبزادہ مولانا صاحب مبارک کی، مولانا حمید جان صاحب مبارک کی، کہ آج یہ بزم جو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ناممکن تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا. اور بالکل آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کی بعد ہی حضور مولانا صاحب کی کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ ہم آج سارے یہاں بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے ہیں سارے لوگ. تو جنہوں نے کوئی نیک رستہ بنایا اور اس رستے پر اور لوگ بھی چل پڑے تو ان کا اجر اور ثواب جو عمل کرنے والوں کا ہے، جس نے رستہ دکھایا ان کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. الحمدللہ آج کی اس بزم کے ثواب حضور مولانا محمد حمید جان صاحب کے حوالے ہیں انشاءاللہ. اور رب کائنات نے ہمیں کرم فرمایا، فضل فرمایا. ابھی شہزاد مجید صاحب بتا رہے تھے، ہم لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں ہے، تو تھوڑے سے لوگوں کو پتا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بتایا یہ گیا تھا لوگوں کو کہ وراثت دادا سے نہیں ملتی، باپ سے ملتی ہے. تو دادا کو بلا دیا گیا، دادا کا پتہ ہی نہیں چلا. بتایا یہ گیا تھا کہ تمہارے باپ سے ہی تجھے ملنا ہے. تو دادا سے کیا لوگے؟ اور اگر یہی نظریہ چل پڑا نا کہ دادا کو کیا کرنا ہے، وراثت تو باپ سے ملنی ہے، میں کہتا ہوں باطن کی جو وراثت ہے اس میں سے اگر آپ نے دانتوں کو نکال دیا تو تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو ملتے ہی دادا سے ہے، وراثت دادا سے ملتی ہے. تصوف اور سلوک اور طریقت میں، وگرنہ پھر ہم میں سے کوئی بھی مجدد غزالی کو نہیں مانیں گے، ہم میں سے شاہ نقشبند کو بھی نہیں مانیں گے، اور بات پھر بہت آگے تک چلی جائے گی. پھر تو ہم محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کرتے جائیں گے. ہم کہیں وہ بھی ہمارے دادا لگتے ہیں نا تصوف میں، سلوک میں. تو اگر یہ کہا جائے کہ وراثت جو ہے وہ دادا سے ملتی نہیں باپ سے ملتی ہے تو دنیاوی وراثت تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھو تیرا دادا نہ ہوتا تو تیرے باپ کا ہنس آ جاتا. تب بھی تمہاری دادا کی وراثت تمہاری باپ کی شکل میں تمہارے پاس ہوگا. دادا نہ ہوتا تو باپ کہاں سے آ جاتا. تو اسی لیے ہمیں آج پتہ نہیں ہے کہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے. میں نے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو جتنی تعریف اور جتنی دفعہ آپ اپنی
اپنے مرشد گرامی کی بات کرتے تھے، اللہ اور رسول کی اتنا نہیں کرتے. فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ مجھے اللہ اور رسول سے ملایا ہی محمد ہاشم سمنگانی نے ہے. پہچان اگر عطا فرمایا ہے تو مولانا محمد ہاشم سمنگانی نے. یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی بات ہوتی نا، پانی کا گلاس اٹھاتے تو فرماتے ہوتے تھے حضرت مولانا مبارک نے یوں فرمایا کرتے تھے. اور اتنے تھک کہ ہم جو آپ ہمارے کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے نا، ہمیں حضور مولانا صاحب، مجھے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ خوش قسمت ہے حضور مولانا محمد امین جان صاحب اور حضرت حیدری صاحب کہ یہ لوگ ان کی صحبت میں رہے ہیں اور مجھے ان کی صحبت حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے آپ کی مبارک ذات کو دیکھا نہیں ہے، ان کی صحبت اختیار نہیں کی، لیکن اپنے مرشد سے حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ سے اتنی مرتبہ آپ کا تذکرہ سنا، اتنے آپ کے واقعات سنے کہ مجھے حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات گرامی یوں آشکارا ہے جیسے میں صدیاں ان کی صحبت میں گزار چکا ہوں. یہ مجھے اتنی آپ مبارک کے بارے میں، کیونکہ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بس کی تذکرہ لیتا تھا. اور اگر مجھ سے پوچھے نا، شاہزادان سے آپ پوچھیں گے تو دادا مرشد سے لے کے پردادا مرشد اور اس سے لے کے پردادا مرشد میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساروں کے نام بھی یاد ہے، ساروں کے مقامات بھی یاد ہے، ساروں کے احوال بھی یاد ہے، ساروں کا ذکر بھی یاد ہے، کیونکہ ہمارے مرشد نے، ہمارے والد نے ہمارا تربیت فرمایا میں فقیر ہوں، جو کچھ ہے میرے ان مرشدوں کے وساطت سے ملتا جا رہا ہوگا. مراقبات تو کرتے جائیں گے نا آپ لوگ، نقشبندی سے کوئی بھی مراقبہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں سے آخر میں ایک لفظ ملتا ہوگا. لفظ کیا ہوگا؟ اس میں لفظ میں آپ پڑھتے جائیں گے فیض میدہ ذاتی وچون بلکہ فیض قلبی من، پھر آگے پڑھیں گے بواسطی پیرانی کے بعد. یہ نہیں کہا کہ میری مرشد کی واسطے سے، فرمایا میرے مرشدوں کی واسطے سے مجھے مل رہا ہے. تو اسی لیے حضور حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان اور معرفت بھی ہم پر لازم ہے. مجھے سعودیہ میں ایک سالک ملا جو بہت بڑے آستانے سے ملے، کسی نے ہم کو بتایا کہ مبارک صاحب کا صاحبزادہ ہے. آیا بیٹھا میرے ساتھ مسافر کیا تو بات چیت چلی. میں نے اس کو کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا لاہور میں رہتا ہوں. میں نے کہا لاہور میں کہاں رہتے ہو؟ جگہ بتائی، وہاں رہتا ہوں. کس سے بیعت ہو؟ بتایا ہم سے بیعت ہو. میں نے اچھا. میں نے کہا آپ زیادہ سے الرحمان کو جانتے ہیں؟ کہنے لگی جی جانتا ہوں. میں نے کہا کون ہے؟ کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہے جو آج سے 400 سال پہلے گزرے ہیں. تو قسمت سے ان کا جو مرشد تھا وہ بھی حضرت مبارک صاحب سے ہی بیعت تھی. میں نے کہا یار تیرے مرشد کا تو بڑا کمال ہے، آج سے 400 سال پہلا گزرا ولی جو مجد الفسانی کے زمانے میں تھا ان سے بیعت ہے، اور آج بھی تمہارا مرشد زندہ ہے. تو 500 سال ہوگی تمہارے مرشد نے مرشد کا عمر جو ہے وہ 70 سال ہی ہوئی. میں نے کہا کمال نہیں. میں نے کہا تیرا مرشد تجھے اپنا شجرہ بتاتے ہیں، بتایا ہوگا کہ میں کس کا مرید ہوں. کہاں انہوں نے بتایا؟ میں نے کہا میں پیر ارچی کا مرید ہوں. تو میں نے کہا وہ پیر ارچی کون ہے؟ کہا یہ معلوم نہیں کہ پیر ارچی کون ہے، لیکن بتا کہ پیر ارچی، لیکن صرف الرحمان صاحب کو میں جانتا ہوں کہ وہ مجدد الفسانی کے دور میں تھے. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے مریدوں کو اپنی مرشد کی تعریف نہیں بتائی، اپنی ہی بتا دی بس. کہ میں نے جب توجہ کی تو تیرا حال یہ ہوا، میں نے تجھے یہ کمال دیا، میں نے تجھے وہ مقام دیا، میں نے تجھے یہ مقام دیا. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری مرشد گرامی ایک دفعہ میں تلاوت کر رہا تھا، تو جمعے والا دن تھا، اور جمعے والے دن 8واں پارہ قسمت سے میں نے اٹھا دیا. حضور نے فرمایا آپ اونچی آواز سے تلاوت کرو. فرمایا میں نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کی. تو یہاں پر دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ ایک آیت شریف ہے، آگے پڑھیں. فرماتے میں جب یہاں پہنچا تو میں نے کہا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ. تو حضرت نے فرمایا نہیں، دیناً قیما ملت ابراہیم شد ہے، مشدد ہے. فرماتے میں نے جب سوچا ایک طرف اللہ کا کلام ہے، دوسری طرف مرشد گرامی ہے، اور مرشد کا مانتا ہوں تو رب کے کلام میں تحریف آ جاتا ہے، رب کے کلام میں تعریف کرتا ہوں، مرشد کا مانتا ہوں عجیب کشمکش میں پھنس گئے.
میں نے پھر سے تکرار کی، میں نے کہا دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا نانا دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ میں نے کہا حضور یہ قیمن بھی ہے ایک اور جگہ پر، لیکن یہاں پر دینا قیما، فرمایا مجھے لکھا کہ مجھے فرمانے لگے یہ کاتب سے سہوا ہوا ہے، جس نے عبادت کی ہے اس سے سہوا ہوا ہے، ورنہ یہ دینا قیما نہیں قیما ہے۔ آپ مبارک فرماتے فرمایا اور مصحف لے کے آؤ، اور مصاحف لے کے آئے تو صحابہ میں دین قیما تھا۔ اب حفاظ حضرات موجود ہوئے تو ان کو پتا ہے کہ کیا فرماتے میرا ایک جو میرے دادا سے مجھے ایک مصحف ملا ہوا تھا وہ گھر میں ہے، وہ لایا جائے۔ فرمایا وہ مصحف بھی لایا گیا، اس میں بھی پڑھا کہ اس میں بھی دین قیما تھا، جیسے میں پڑھ رہا تھا ویسے تھا۔ میں نے عرض کی حضور میں اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں؟ تو فرمانے لگے چھوڑ، ترجمہ مجھے سناتے ہو تم میرا استاد بن رہے، چھٹی کہ تمہاری بات درست ہے میرا غلط ہے۔ تو فرماتے مجھ سے ایسے منہ موڑنا، اور فرمایا آپ کا منہ موڑنا تھا، اور مجھے جو دو فیض ملتے ہوتے تھے، ایک اللہ رب العزت کی ذات سے، ایک حضور مولانا صاحب کے ذات گرامی سے۔ فرماتے حضور مولانا صاحب کے طرف سے جو فیض ملتا تھا وہ بند ہو گیا بس۔ فرمایا حضور بڑے ناراض ہوئے، میں آیا بڑی تمنا کی، بڑی عادت کی، اور اس کے بعد حضور مولانا حبیب جان صاحب اور جناب حیدری صاحب ماں دونوں کو میں نے کہا میرے گلے میں رسا ڈالو اور مجھے اپنے مرشد کے بارگاہ میں لے کے جاؤ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مرشد ناراض ہے۔ تو ماتے حیدری صاحب نے تو کہا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کہا مولانا صاحب بڑے نرم دل تھے، میرے بات ماننے والے تھے، میں نے ان کو کہا تم لے کے جاؤ۔ تو گلے میں رسا ڈالا، منہ میں گھاس دیے، اور جیسے چوپائے چلتے ہیں فرماتے میں ویسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور ناراض تھے مجھ سے، اور آپ بڑی بیمار بھی تھے۔ آپ فرماتے کہ میں اس طرح چلتا ہوا بڑی کچھ گسائی کے ساتھ جب حضور کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آپ مبارک جو ہے وہ یکدم بیٹھ گئے۔ مجھے کہا نا خدا ایسے مت کرنا، اور مجھے سیدھے سے لگایا، فرمان میری طرف سے تجھے عفو اور بخشش ہے، لیکن کیا بات ہے حق بھی تیری جانب ہے اور ناراض بھی میں ہو رہا ہوں، کمال ہے، میں کیوں ناراض ہو رہا ہوں؟ میں نے پھر بھی نہیں کہا کہ حضور یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ آپ کیوں ناراض ہو رہے۔ فرماتا میں نے عرض کی حضور آپ بیمار ہو اور بیمار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے تھے، لیکن خدایا وہ کمال وہ فیض جو آپ کی سینے سے مجھے آ رہا تھا حضور وہ منقطع ہے، وہ دوبارہ بحال فرما دیجیے گا۔ ہے حضور مولانا محمد ہاشم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے معاف فرمایا۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضور مولانا ہاشم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ کیا کیسی تربیت حاصل کی، ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مبارک بہت بیمار تھے اور رات کو آپ کو پانی کی ضرورت پڑی، تو فرماتے باہر چاندنی رات تھی، ہلکے کی روشنی اندر آ رہی تھی کھڑکی سے، اور میں حضور کی خدمت میں معمول تھا تو آواز لگائی آپ نے کہ پانی کو، تو مبارک فرماتے ہیں میں اٹھا، میں گلاس ڈھونڈنے کے لیے ماچس کی تیلی جلائی تو وہ تیلی بجھ گئی، اور میں نے دوسری تیلی جلائے۔ جب دوسری تیلی جلائی تو آپ مبارک کے ساتھ تھوک دانی پڑی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھایا اور سیدھا میری چہرے پہ دے مارا۔ فرمایا کون زیادہ تو اسراف کر رہا ہے، بذر کر رہا ہے، باہر سے تمہیں چاندنی کی روشنی نہیں نظر آ رہی، چاندنی کی روشنی اندر آ رہی ہے، اس کے باوجود صوفی کون ہوتا ہے وہ جو بذر نہ کرے، اسراف نہ کرے۔ اللہ نے مفت میں تجھے روشنی عنایت فرمائی، پھر پلاسٹک اور ماچس کی ضرورت کیا پڑی ہے تمہیں؟ آپ ہمیں فرمایا کرتے کہ حضور مولانا ہاشم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی اتنی اشارات اور کنایات سے تربیت فرما رہے ہیں۔ حضور حیدری صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، سبحان اللہ، تو اس دن آپ مبارک اتنی علیل تھے کہ میں نے کاندھوں پر اٹھا کے انہیں حجرہ شریف لے کے آیا، خانقاہ شریف لے کے آیا۔ حیدری صاحب فرما رہے ہیں کہ اور کوئی صالحین نہیں کہ ہم دو بندے بیٹھے ہوئے کے ساتھ حضور کے، دیکھا کہ ایک بندہ اندر سے آیا، سفید داڑھی ہے، سفید امامہ پہنا ہوا ہے، ہم میں سے کسی نے اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا، آئے تو حضور بہت قلیل کے باوجود علالت کی بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے،
اور ان سے مصافحہ کیا، اس ہستی کی ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس ہستی نے حضرت مولانا صاحب مبارک کی ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر دونوں بیٹھ گئے آپس میں اور کوئی باتیں کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ 45 منٹ باتیں ہوتی رہی۔ میں نے اس وقت چاہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں اور حسب معمول مہمانوں کی خدمت مدارت کے لیے چائے لے کے آؤں، کوئی کعوہ لے کے آؤں، تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، میں کسکتا ہوا قریب آ گیا، میں نے کہا میں دونوں کی باتیں سنوں تو کون سی زبان بول رہے ہیں، اور میں نے کان لگایا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا زبان بول رہے ہیں۔ الفاظ کو میں سن رہا تھا، آواز سن رہا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کافی دیر کے بعد وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور حضرت سے بغلگیر ہوا، مبارک ان کے ساتھ دروازے تک آیا اور پھر وہ مہمان چلا گیا۔ تو میری طرف مڑ کے آپ نے فرمایا محمد سعید پہچانا کون تھا؟ میں نے حضور نہیں پہچانا۔ فرمایا تیری ماں مر جائے، یہ تو خضر علیہ نبی علیہ السلام آئے گا۔ میں نے کہا حضور میں ان کو ملنے جاؤں؟ فرمایا ہاں بات ان سے ملاقات کر لو۔ اور بات ہے کہ میں بھاگا، ہمارا ایک گلی مڑتا تھا، ایک گلی مڑتی تھی، تو میں اس گلی کے کونے تک جب گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نام و نشانی نہ رہا۔ واپس آیا، جب آیا تو آپ مسکرا رہے تھے، مجھے فرمایا لگے ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو خوش قسمت ہے جس سے خضر ملنے آتا ہے وہ تجھے ملنے یہاں موجود ہے۔ تو حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت آپ کی درجات کو مزید بلند فرمائے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کبھی آپ لوگ ان کی سیرت کو بھی پڑھا کریں، دوسرے بزرگوں کو۔ مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، میں ایک دن ان کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ فرماتے جاتے میں نے دیکھا سامنے سے ایک چرواہا تھا جن کے ساتھ بھیڑ بکری آدمی کو چراتے تھے۔ ہمارے چرواہے نے ان کے پاس ایک کتا تھا اور اتنا بڑا کتا تھا جیسے 1 سال کی گائے کا بچڑا ہوتا ہے۔ تو کہاں میں دیکھا اس نے، اور وہ کتے نے ہمارے طرف دوڑ لگائی۔ تو چرواہے نے آواز لگایا کہ وہ مولویوں بچ کے رہنا، میرا کتا پہنچ گیا تب تک تو چیخ پھاڑ کے ختم کر دیں گے تجھے۔ کہا ہم 2 بندے تھے، ہم حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کھڑے کر دیتا ہے، حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کتا حملہ کرے تو ہم پکڑے۔ تو آپ نے ہمارے نے فرمایا دور ہٹو، تو فرمایا کوئی 20 میٹر کے فاصلے پر وہ کتا آیا۔ حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایسے اشارہ کر کے کہا ہو، اشارہ فرمایا وہ کتا زیادہ سپیڈ کے ساتھ آ رہا تھا، تو اس نے اپنے دونوں آگے ٹانگیں جو ہے وہ زمین پر پھیلائی اور پھسلتا ہوا حضرت کے قدموں تک آ کے اپنا سر حضرت کے قدموں میں رکھا ہے۔ حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بڑا تکبر ہے تجھ میں، قیامت حساب کتاب یاد نہیں ہے تجھے؟ اب کون کر پڑا رہا۔ ہم چلے گئے واپس، جب آپ واپس آئے تو وہ کتے کا مالک چرواہا جو تھا نا وہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا تم لوگوں نے میرے کتے کو مار دیا۔ نے کہا مارا نہیں ہم نے، کہا نہیں، جب سے آپ نے اس کو اشارہ کیا ہوا ہے کتے نے وہیں سر لگایا، سر جھکا کے ادھر پڑا رہا، 2 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور اسی حالت میں وہ کتا مر گیا ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے کہا کہ ہمارا نفس بھی ایک کتا ہے اور کتے مارنے والا ہمارا مرشد گرامی یہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا ہے اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مطہرہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم یہ نسبت تا قیامت کے بعد جنتوں میں بھی یہی نسبت ہمیں ملتی رہے گی، اور اسی پر اللہ ہمیں استقامت عنایت فرمائے۔ ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہے، میں صاحبزادان کی طرف سے نمائندہ بن کے آپ سب کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ کریم اب آپ تشریف لائے ہیں، ہر قدم پر اللہ کریم آپ کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائے، اور اللہ کریم کل قیامت والے دن بھی یہ منظر ہمیں ایسے دکھائے کہ اللہ کریم ہمیں حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے تلے، کریم آقا کی جھنڈے تلے اللہ ہمیں بھی نسبت عنایت فرمائے۔